بیٹا آپ کی ہیڈنگ نمبر 5 تشریح آتی ہے۔ تشریح ان اشعار میں شاعر حفیظ جلندری مسلمان مرد مجاہد، خاندان غلامہ کے بانی، ہندوستان میں پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے والے، اپنی خودداد قابلیت اور اپنے جذبہ جہاد سے ہندوستان میں کفر کے اندھیروں میں اسلام کا پرچم لہرانے والے عظیم انسان قطب الدین ایبک کا ذکر کرتے ہیں، ان کے کارناموں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ بقول شاعر: زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی ہے، زندگی جن کے تصور سے جلا پاتی ہے، ہائے کیا لوگ تھے جو دام اجل میں آئے۔ یہ ایک اور شاعر کہتے ہیں جی: گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجب مانوس اجنبی تھا مجھ کو تو حیران کر گیا وہ۔ تو شاعر لاہور کے جو پرشور ہنگامے ہیں ان سے اکتا کر تنگ آ کر آرام اور سکون کی خاطر مزار قطب الدین پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے تصور میں، ان کے خیال میں تاریخ اپنے اوراق کھولتی چلی جاتی ہے، اور شاعر کا حال ماضی کی گم شدہ عظمتوں میں کھو جاتا ہے، اور ان کے دل میں جذبہ جہاد کروٹیں لینے لگتا ہے۔ انہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بھی اس اولین لشکر اسلام کے ہمراہ ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی اسلام کے پرانے لشکر کا مجاہد ہوں، اسلام کی خاطر باطل کے لشکر کے خلاف جنگ میں مصروف ہوں۔ غازیان اسلام کے جوش و خروش، جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد سے متاثر ہیں۔ قطب الدین ایبک کی سرکردگی میں مصروف جہاد، وہ عالم خیال میں رجز جنگی اشعار پڑھتے ہوئے شہادت کے شوق میں جو ہیں وہ آرزو میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بقول شاعر: باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بر کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ یہ منظر میدان جنگ میں بہت مقدس اور پاکیزہ ہے۔ شہداء اپنے مقدس مقصد کو پا کر خاموش پڑے ہیں، ٹھیک ہے، شہید جو بھی ہیں اللہ کی راہ میں جان دے کر خاموش ہیں، پرسکون ہیں، مطمئن ہیں، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی آرزو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر کے شہادت کے رتبے سے سرفراز ہونا ہے۔ ان شہداء نے وہ مقصد حاصل کر لیا ہے۔ ان مجاہدین نے دنیاوی مفاد سے بالاتر ہو کر رضا الہی کے لیے میدان جنگ میں قدم رکھا ہے۔ وہ یہ جنگ اسلام کی سربلندی کے لیے کر رہے ہیں، وہ دنیا کا مال و اسباب حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ دشمنان دین کے مقابل سینہ سپر نہیں ہوئے، بلکہ دین اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے برسر پیکار ہوئے ہیں۔ بقول اقبال: شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میدان جنگ میں ایک طرف شہداء کی لاشیں ہوتی ہیں اور لشکر اسلام کے سپاہی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کر لیتے ہیں اور اخروی نعمتوں کو دامن میں سمیٹ لیتے ہیں۔ بقول شاعر: جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ تو مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر پروانہ وار دیوانہ وار اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شہادت کے رتبے سے آگاہ ہیں، انہیں شہادت کا جو بلند رتبہ ہے اس کے بارے میں علم ہے۔ بقول دانش احسان دانش: عیاں ہوں جن پہ شہادت کے راز اے دانش، عیاں ہوں جن پہ شہادت کے راز اے دانش، وہ لوگ موت پہ گرتے ہیں زندگی کی طرح۔ یہ ایک اور شعر کا لیتے ہیں کہ تازہ لہو رواں ہے تن پاش پاش سے، تازہ لہو رواں ہے تن پاش پاش سے، تکبیر کی صدا چلی آتی ہے لاش سے۔ تو یہاں پر آپ کے پاس
شاعر مزید کہتے ہیں کہ اسلام کے جو غازی ہیں میدان جنگ میں جنگ جیتنے کے بعد نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں. پورا میدان جنگ جو ہے وہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا ہے. ان کے نعرہ تکبیر سے بڑے بڑے فرعون وقت کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں. میدان جنگ غازیوں کے نعروں سے گونج رہا ہے. قطب الدین ایبک کی قیادت میں لشکر آگے بڑھ رہا ہے. اس لشکر کا ہر سپاہی جذبہ جہاد اور جذبہ ایمان سے سرشار ہے. مجاہدین اسلام کے جذبہ جہاد نے شاعر کو اس قدر مسحور کر دیا ہے، شاعر پر اس قدر اثر کر دیا ہے، سحر طاری کر دیا ہے کہ وہ تصورات کی دنیا میں کھویا رہنا چاہتا ہے. یہ خیالی ماحول جو اسلام اور کفر کا، حق و باطل کا جو معرکہ ہے، اس قدر پاکیزہ اور ہمت آفری ہے کہ وہ ہوش میں آنا نہیں چاہتا، بلکہ اسی جذب میں ہو جانا چاہتا ہے، اسی میں کھو جانا چاہتا ہے. شاعر کا دل چاہتا ہے کہ تصور و خیال کا یہ پاکیزہ عالم طولانی ہوتے ہوئے ابدی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے یہ امر ہو جائے، اور وہ واپس اس جو مادی دنیا ہے یا دنیا کی دنیا جو ہے مادی دنیا ہے یا حقیقی دنیا ہے، اس میں وہ واپس نہیں آنا چاہتا، اور ہمیشہ کے لیے اس مقدس منظر میں خود کو کھو دینا چاہتے ہیں. یعنی سادہ الفاظ میں اس میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کیفیت سے نہ نکلوں، اس حالت سے نہ نکلوں. میں اسی طرح قطب الدین ایبک کے فوج کا سپاہی بنا رہوں اور کفر کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، غموں کی دنیا سے، مادی دنیا سے آزاد ہو جاؤں اور شہادت کا بلند رتبہ حاصل کر کے فضا میں بکھر جاؤں. یہ تھا بیٹا آپ کے پاس جو ہے وہ تشریح آ رہی تھی، اور تشریح کے بعد آپ کے پاس آخری ہیڈنگ ہے حاصل کلام کی. حاصل کلام آپ کے پاس یہی ہو جائے گا کہ شاعر اپنے آپ کو اسلامی لشکر کا ایک سپاہی تصور کرتے ہیں جو جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر رائج پڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. میدان جنگ کا منظر بہت پاکیزہ ہے، شہداء شہادت کے رتبے سے سرفراز ہو چکے ہیں اور غازی نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. شاعر کا جی چاہتا ہے کہ وسیع پاکیزہ منظر میں کھوئے رہیں اور مادی دنیا اور بےہنگم دنیا میں واپس نہ آئیں. یہ بیٹا آپ کے پاس اس کا حاصل کلام ہو جائے گا. یہ آپ لوگوں نے یاد کر کے یا تو سنا دیں جن کے پاس نوٹس موجود ہیں، اور جن کے پاس نوٹس موجود نہیں ہیں آپ اس کو یاد کریں، یاد کر کے، اور یہ بند کی ہیڈنگ دے کر، بند نمبر 4، اور حوالہ نظم، پھر حوالہ شاعر یا شاعر کے کلام کی خصوصیات، پھر پس منظر کی ہیڈنگ دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری ہیڈنگ دینی ہے کیونکہ آلریڈی ایک بار آپ کر چکی ہیں. پھر حل لغت آپ نے لکھنی ہے، ہیڈنگ نمبر 4، ہیڈنگ نمبر 5 مفہوم، ہیڈنگ نمبر 6 آپ کی تشریح، ہیڈنگ نمبر 7 جو ہے وہ حاصل کلام. یہ ساری ہیڈنگ نیٹ پھر یاد کرنے کے بعد پریکٹس کرنی ہے آپ نے، کاپی اچھی طرح تیار کر کے، اور یہ کام لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی پکچر سینڈ کر دیں. اپنا کلاس ورک ٹاسک، ہوم ورک ٹاسک جو ہے وہ آپ بھیج دیجیے گا.